سفید محل ایپیسوڈ 31۔ محافظ نے اف نہ کی، اس نے پوری سعادت مندی سے اپنی کمر چکا دی۔ اس کی اس سعادت مندی نے میرا غصہ کم کر دیا۔ اگر وہ مزاحمت کرتا تو اس بات کے پورے امکانات تھے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ پھر بھی میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے پاتے اس پر بے شمار کوڑے برسا دیے تھے۔ ان کوڑوں کی ضربوں سے وہ لہو لہان ہو گیا۔ کپڑے تو کپڑے اس کی کھال تک پھٹ گئی تھی اور اس پر نیم بے ہوشی تاری تھی۔ تب عقب سے مجھے کوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سالار کی سواری آ رہی تھی۔ سالار نے میرے ہاتھ میں کوڑا اور محافظ کو خون آلود زمین پر پڑے دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے نزدیک آیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا ہوا راجکمار؟ اسے لے جاؤ۔ میں نے زمین پر پڑے محافظ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے راجا کے لیے ایک خوبصورت تحفہ۔ پھر میں وہاں ایک لمحہ بھی نہ رکا۔ گاڑی باندھ سے واپس چلنے کا کہہ کر میں پورے آرام سے گاڑی کی پشت سے ٹک گیا۔ چند لمحوں بعد گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ میں راستے بھر چاچا کڑوچ کے رویے پر غور کرتا آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت قائم مقام راجا تھے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی حکومت عارضی ہے۔ سوگ کا عرصہ ختم ہوتے ہی حکومت میرے ہاتھوں میں منتقل ہو جانی تھی۔ انہیں محافظوں کو اس قسم کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایسا حکم دے کر انہوں نے میرے غصے کو بھڑکا دیا۔ وہ معصوم محافظ بلا وجہ میرے ہاتھوں لہو لہان ہوا۔ بہرحال سالار جب اس نیم بے ہوش محافظ کو چچا کڑوچ کے سامنے لے کر پہنچے گا اور انہیں میرے گستاخانہ کلمات سے آگاہ کرے گا تو ان آنکھوں سے بے شمار پردے اٹھ جائیں گے۔ آئندہ وہ میرے بارے میں اس قسم کے احکامات جاری کرتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ راستہ انہی سوچوں میں کٹ گیا۔ راج محل آ پہنچا۔ سواری سے اتر کر میں نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا اور لباس تبدیل کر کے کسی بھاری شہتیر کی طرح چھپر کھٹ پر گر پڑا۔ ان لمحوں میں میرے والد مجھے بہت یاد آئے۔ ان کے نہ ہونے نے میری شخصیت میں دراڑیں پیدا کر دی تھیں۔ میں محرومی کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے دور تک کوئی غم گسار دکھائی نہ دیتا تھا۔ سالار رات ہونے تک راج محل نہ پہنچا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس خون آلود نیم بے ہوش محافظ کو پورے کورام میں گھماتا پھرا۔ کورام کے لوگوں کے سامنے میرے پاگل پن کی تازہ مثال پیش کی گئی۔ میرے خلاف خوب زہر اگلا گیا اور اس تشہیر کا لب لباب یہی تھا کہ میں قطعی پاگل ہو چکا ہوں اور پاگل بھی خطرناک۔ ابھی میں رات کا کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اس دستک کی کرختگی نے مجھے آنے والی مشکلات کا پتہ دیا۔ میں نے لمبے لمبے سانس لے کر دروازہ کھول دیا۔ تب مجھے دروازے پر سالار کا منحوس چہرہ نظر آیا۔ اس کے چہرے پر خباثت تھی اور میں اس کے دستک دینے کے انداز ہی سے سمجھ گیا تھا کہ مجھ پر کیا بیتنے والی ہے۔ سالار کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے اور سارے کے سارے مسلح۔ راجکمار، آپ خود کو گرفتار سمجھیے۔ سالار نے میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں لب کھولے۔ یہ بات میری توقع کے خلاف تھی۔ میں سالار کی بات سن کر انگشت بدندہ رہ گیا۔ مجھے ہرگز امید نہ تھی کہ چچا کڑوچ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے گستاخانہ کلمات اور محافظ پر کوڑے برسانے کے جرم میں زیادہ سے زیادہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ گرفتاری کی خبر نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اب میری سمجھ میں کچھ یہ بات آنے لگی تھی کہ چچا کڑوچ کیا چاہتے ہیں۔ وہ میرے خلل دماغ کی وجہ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی سوچ رہے تھے۔
کورام میں اس بات کی تشہیر کہ میں پاگل ہو گیا ہوں چچا کڑوچ کے عزائم ظاہر کرتی تھی، اور اب میری گرفتاری غالباً اس تابوت کی آخری کیل تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں سالار سے اپنی گرفتاری کی وجہ پوچھوں، لیکن اسے میں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ اگر موقع ملا تو اس سلسلے میں چچا کڑوچ ہی سے بات ہوگی، یہ سوچ کر میں نے خود کو سالار کے حوالے کر دیا۔ چلو، میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ اتنی آسانی سے مجھے گرفتاری کے لیے پیش ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اسے توقع ہوگی کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے مزاحمت ضرور کروں گا، اور میں ایسا ضرور کرتا۔ ممکن تھا کہ اس وقت ایک آدھ سپاہی میرے ہاتھوں جہنم رسید ہو جاتا، لیکن صورتحال کی یکسر تبدیلی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور کچھ سوچ کر ہی میں پر کٹے کبوتر کی طرح ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ میں دراصل چچا کڑوچ کو کھل کھیلنے کا موقع دینا چاہتا تھا، تاکہ ان کے اندر چھپی ہوئی تمام خباثت کھل کر میرے سامنے آ جائے۔ سالار نے جب شیر کو اپنے کندھے پر جوا رکھوانے کے لیے جھکتے دیکھا تو خود بھی شرافت پر اتر آیا۔ اس نے میرے ہاتھ باندھنے کی کوشش نہ کی، البتہ میری کمر سے بندھا ہوا خنجر ضرور کھول دیا۔ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ میں نے چلتے چلتے سالار سے پوچھا۔ فی الحال راجہ آپ کے منتظر ہیں، اس کے بعد جو حکم ہوگا بجا آوری کی جائے گی، سالار نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اب سالار سے کوئی بات کرنا فضول ہی تھا، بات کرنے کا موقع تو اب آ رہا تھا۔ میں آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ چچا کڑوچ کو شاہی مسند پر بیٹھا دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس جگہ پر میں اپنے باپ کو دیکھا کرتا تھا، اور وہ یہاں بیٹھ کر بے حد شاندار لگتے تھے، جبکہ چچا کڑوچ یہاں بیٹھے ہوئے انتہائی احمق دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تو سالار کی وردی میں بھی الو دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی تھی کہ چچا کڑوچ کو سالار کس طرح بنا دیا گیا۔ یہ شاید میرے باپ کی مہربانی تھی۔ اب وہی باپ کا بھائی تمام مہربانیاں بھول کر اس کا دشمن بن گیا تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، ملزم حاضر ہے۔ سالار نے شاہی آداب بجا لانے کے بعد لب کھولے۔ یہ سن کر چچا کڑوچ کے ہونٹوں پر زہر پھیل گیا۔ میں اسے مسکراہٹ تو کہنے سے رہا، پھر انہوں نے اپنی زبان سے تیر چلایا۔ کیا حال ہے سالارا؟ اس سوال کا میں کیا جواب دیتا؟ میں خاموش رہا۔ میری کمر سے اگرچہ خنجر کھول لیا گیا تھا، لیکن میرے ہاتھ ابھی کھلے ہوئے تھے۔ چچا کڑوچ کی اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا جی چاہا کہ میں بڑھ کر ان کا گریبان پکڑ لوں اور منہ پر دو کس کر تھپڑ رسید کروں، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اس لیے کہ میرے دائیں بائیں دو سپاہی اور مجھ سے ذرا آگے سالار موجود تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اس لیے نہیں روکے تھے کہ میں سالار اور سپاہیوں سے خائف تھا، بلکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان ملازموں کے سامنے میرے چچا کی بے عزتی ہو۔ چچا کڑوچ، یہ مذاق میرے ساتھ کب؟ میں اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ غارت گر دروازے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف چپٹا، لیکن میرے دائیں بائیں کھڑے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ سالار نے تلوار سونت لی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، آج میں اس لڑکی کو پکڑ کر رہوں گا، میں نے زور سے چیخ کر کہا۔ میرے چپٹتے ہی وہ لڑکی دروازے سے ہٹ گئی۔ تب چچا کڑوچ کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ بہت دیر تک ہنستے رہے۔
جب ان کی ہنسی رکی تو میں نے بڑی لجاجت سے کہا، چچا کڑوچ، میں سچ کہتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس لڑکی کو میں نے دیکھا ہے، وہ ابھی ابھی دروازے میں تھی، مجھے ذرا چھوڑ دو، وہ ابھی راج محل میں ہی ہوگی، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ میری اس درخواست کے جواب میں چچا کڑوچ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ لال پیلی آنکھ کر کے بولے، پاگل، کیا تو مجھے بھی پاگل سمجھتا ہے؟ سالار، لے جاؤ اسے اور قید تنہائی میں ڈال دو۔ سالار نے تالی بجا کر بہت سے سپاہی اندر بلا لیے اور مجھے پکڑ کر زبردستی ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس تاریک کمرے میں نے کیسے زندگی گزاری، مجھ پر کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوئیں، کیسے کیسے ظلم توڑے گئے، ان کا ذکر اب میں کیا کروں۔ ہاں، تم سن لو کہ مجھے قید کرنے کے بعد چچا کڑوچ کو رام کا باقاعدہ راجہ بن بیٹھا۔ میں رعایا کے سامنے سالار، سپاہیوں، محافظ اور مالی کی شہادتوں کی بنیادوں پر پاگل قرار دے دیا گیا تھا، اور جو آدمی پاگل ہو اسے ظاہر ہے حکومت نہیں سونپی جا سکتی۔ اس طرح تخت و تاج کے جائز مالک چچا کڑوچ بن گئے، اور انہوں نے سوگ کے دن ختم ہوتے ہی اپنی رسم تاج پوشی کروا لی۔ پھر جانے کتنے دن اور کتنی راتوں کے بعد اس تاریک کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے اس کمرے سے باہر نکالا گیا اور چچا کڑوچ کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے چچا کڑوچ کی شکل دیکھتے ہی نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سالارا، تمہاری زندگی اس وقت ہماری مٹھی میں ہے، ہم تمہیں جب چاہیں مسل دیں، لیکن ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، تمہیں مارنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم کورام سے کہیں بہت دور چلے جاؤ اور زندگی بھر کورام کا رخ نہ کرو۔ آج رات سالار تمہیں گاڑی میں بٹھا کر دور چھوڑ آئے گا۔ امید ہے جنگلوں میں تمہاری گزر بسر ٹھیک طرح ہو جائے گی، وہاں تمہیں اس لڑکی کے پیچھے بھاگنے سے کوئی نہ روکے گا۔ جنگلوں میں تم جتنا چاہے پاگل پن دکھانا، تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے گا۔ اب جاؤ اور یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ چچا کڑوچ اتنا کہہ کر باہر نکل گئے۔ چچا کڑوچ کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں تو اس تاریک کمرے میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا۔ قدموں کی ہر آہٹ پر یہی گمان ہوتا تھا کہ پروانہ موت آ پہنچا۔ سفاق چچا کے دل میں جانے کہاں سے اور کیوں جذبہ ترحم در آیا۔ میں نے ان کی اس رحم دلی کو غنیمت جانا اور سالار کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک لمحے کو میرے دل میں خوف پیدا ہوا، کہیں مجھے کورام سے باہر قتل کرنے کو تو نہیں لے جایا جا رہا۔ میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا اور گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہاں اتارا گیا۔ جب مجھ سے سالار نے کہا، راجکمار، یہاں اتر جاؤ، تو میں پوری فرمانبرداری سے گاڑی سے اتر آیا۔ پھر اس کے بعد میں بہت دیر تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنتا رہا۔ جب ٹاپوں کی آوازیں معدوم ہونے لگیں تو میں نے مشرق کو لال ہوتے دیکھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ میں پاس ہی پڑے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا اور سورج کو طلوع ہوتے دیکھنے لگا۔ میں ایک لمبی قید تنہائی کاٹ کر آیا تھا۔ کورام کی گدی مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میں رعایا کی نظر میں پاگل گردانے جانے لگا تھا، اور وہ لڑکی جو مجسمے سے برآمد ہوئی تھی اور گاہے گاہے مختلف جگہوں پر دکھائی دی تھی، جس نے میرے دل کا قرار اور راتوں کی نیندیں لوٹ لی تھیں، جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ میں بہت کچھ، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ روشنی پھیلتے ہی میں نے خود کو ایک ہرے بھرے علاقے میں پایا۔ میں نے ادھر ادھر گھوم کر یہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ مجھے کہاں اتارا گیا ہے، لیکن باوجود کوشش کے میں اس علاقے کو نہ پہچان سکا۔
قید تنہائی کی اذیتوں نے مجھے ذہنی طور پر بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اس جنگل میں اگر سونے کو پتھر اور کھانے کو درختوں کے پتے ملیں تو وہ پھر بھی بہتر تھے، کم از کم تاریک کمرے کے عذاب سے۔ لہٰذا صبر و شکر کیا۔ سورج جب اچھی طرح آسمان پر چمکنے لگا اور ہر سو تیز روشنی پھیل گئی تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور جدھر منہ اٹھا چل پڑا۔ 3 دن اور 3 راتیں میں نے آوارہ گردی کرتے کرتے گزار دیں۔ پھر میں جلد ہی اس بے عمل اور بے مصرف زندگی سے اکتا گیا۔ نہ تو میں پیچھے جا سکتا تھا اور نہ آگے کا ہی راستہ مجھے معلوم تھا۔ میری اب کوئی منزل نہ تھی۔ اگر کوئی منزل تھی بھی تو وہ کورام کے کھنڈرات میں روپوش ہو گئی تھی۔ راج گدی چھن جانے کے بعد اگر وہ لڑکی ہی میری زندگی میں آ جاتی تو پھر یوں خالی پن کا احساس نہ ہوتا، دل بیزار اور ذہن اکتاہٹ محسوس نہ کرتا۔ اس غارت گر کو آخری بار میں نے چچا کڑوچ کے کمرے میں دیکھا تھا، جہاں وہ دروازے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا جلوہ آج بھی میری نگاہوں میں بسا ہوا تھا۔ اب میرے پاس یادوں کے سوا اور تھا کیا، اور یہ یادیں بھی کس قدر اذیت ناک تھیں، کس قدر محرومیاں بھری تھیں ان میں۔ آج صبح ہی سے مجھ پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں بھٹکتا ہوا دریا کنارے آ نکلا تھا۔ ذہن میں یادوں کی کربناک لہریں طوفانی انداز میں بکھری ہوئی تھیں۔ بس پھر میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دریا میں چھلانگ لگا دی اور خود کو دریا کی تیز دھار کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو تمہیں اپنے سامنے پایا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، جبکہ میں نے اپنی آپ بیتی تمام کی تمام سنا ڈالی۔ کیا تم اپنا نام بتانا پسند کرو گے؟ سلارا کا افسانہ عجائب آخر اختتام کو پہنچا۔ اس اثنا میں کامران مہر بلب رہا۔ اس نے درمیان میں ذرا بھی مداخلت نہ کی، پورا قصہ نہایت خاموشی سے سنا۔ اب جب کہ قصہ ختم ہو گیا تھا اور سلارا اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا تو کامران نے لب کھولے۔ سلارا، میرا نام کامران ہے۔ میں ایک دور دراز علاقے سے آیا ہوں اور بڑے عرصے سے سفر پر ہوں۔ کامران، تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کیا میں واقعی پاگل ہوں؟ سلارا نے رائے مانگی۔ نہیں، مجھے تو تمہاری کہانی میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، لیکن جو واقعات تمہیں پیش آئے ہیں وہ ایک آدمی کے لیے ناقابل یقین ہیں۔ شاید اسی لیے تمہارے چچا تمہیں پاگل قرار دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ او کامران، کاش تم سے کورام میں ملاقات ہوئی ہوتی تو ہم دونوں مل کر اس لڑکی کا کھوج نکال لیتے، اور پھر کورام کا بچہ بچہ اس کے وجود کی گواہی دیتا۔ پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی سے کبھی تمہاری بات بھی ہوئی؟ اس چھلاوا نے اس کا موقع کہاں دیا؟ اچھا یہ بتاؤ، جب وہ پہلی بار تمہیں دکھائی دی تھی تو کیا وہ مجسمہ توڑ کر باہر آئی تھی؟ نہیں، وہ مجسمے کے عقب سے نکلی تھی۔ کیا تم نے اس کے ظاہر ہونے سے پہلے مجسمے کا پچھلا حصہ دیکھا تھا؟ نہیں، سیڑھیاں اترتے ہی جیسے ہی میں دروازے میں داخل ہوا تو وہ مجسمہ مجھے نظر آ گیا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس میں گم ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی گھنگرو چھنک اٹھے۔ مجھے مجسمے کے عقب میں جانے کا موقع کہاں ملا؟ اچھا یہ بتاؤ، اس سرنگ میں باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی تھا؟ غالباً نہیں، اگر ہوگا تو مجھے اس کا علم نہیں۔ دراصل سرنگ کو اچھی طرح میں نہ دیکھ سکا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ لڑکی اسی راستے سے اوپر گئی اور یقیناً سالار اور سپاہیوں کے سامنے سے گزری، لیکن وہ اسے دیکھ نہ پائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ وہ لڑکی صرف مجھے ہی کیوں دکھائی دیتی ہے۔ تب کامران کا دماغ چاندکا کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی تو سوائے اس کے کسی اور کو نظر نہیں آتی۔
کیا وہ بھی چاندکا کی طرح کوئی روح تھی جو مجسمہ برآمد ہوتے ہی کھنڈرات میں پہنچ گئی؟ پھر اس مسئلے کو چاندکا ہی حل کر سکتی تھی کہ وہ واقعی روح تھی، اور اگر روح تھی تو سلارا کے سامنے ظاہر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اس غریب کو جھلک دکھا کر خواہ مخواہ جنون میں مبتلا کر دیا۔ آخر اس سے کیا قصور ہو گیا تھا؟ کیا سوچنے لگے کامران؟ سلارا نے اسے ٹوکا۔ تمہارے مسئلے کا حل، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلارا، تمہارے مسئلے کا حل میں نے سوچ لیا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا۔ انتظار کرو اور دیکھو کہ پردہ ظہور سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ فی الحال میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، تم کچھ کھاؤ پیو اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر کامران نے تیر کمان سنبھالی اور درختوں کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کامران نے 3 پرندوں کا بھنا ہوا گوشت سلارا کی خدمت میں پیش کیا، جسے سلارا نے بڑے مزے لے کر کھایا۔ جب سلارا نے تینوں موٹے پرندے بآسانی ہضم کر لیے تو کامران نے مزید پیشکش کی۔ راجکمار اور؟ نہیں، بس، اور یہ مجھے راجکمار نہ کہو، سلارا کہو۔ سلارا، اب کچھ دیر آرام کیوں نہ کر لیا جائے؟ کامران نے کہا۔ خیال تو برا نہیں، لیکن ذرا مجھے میرے مسئلے کا حل تو بتاؤ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ وقت لگے گا، ذرا صبر سے کام لو۔ تب سلارا نے زمین پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر کامران بھی گھاس کے نرم فرش پر دراز ہو گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ سوتے سوتے اس نے گھنٹیوں کی آواز سنی، جیسے کوئی اونٹنی سوار بڑی تیزی سے اس کی طرف چلا آ رہا ہو۔ گھنٹیوں کی اس مانوس آواز پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے خود کو کسی خوشنما باغ میں پایا۔ اس کی نظریں چاروں طرف اس اونٹنی سوار کو ڈھونڈنے لگیں۔ تب اچانک ہی وہ درختوں کے پیچھے سے کالے لبادے میں لپٹی برآمد ہوئی۔ وہ اونٹنی پر سوار تھی۔ چاند کا پہلی مرتبہ صحرائے سرخ میں اسے اسی طرح ملی تھی۔ پھر اس نے نزدیک آ کر اونٹنی کو ٹھہرایا اور اس کی پیٹھ سے اتر کر کامران کی طرف بڑھی۔ اب کامران کنوارے بدن کی خوشبو صاف محسوس کر رہا تھا۔ چاندکا نے اس کے نزدیک پہنچ کر اپنے جسم سے کالا لبادہ نوچ لیا۔ اب وہ زرق برق لباس میں اس کے سامنے موجود تھی۔ کامران اسے اپنے نزدیک دیکھ کر کھل اٹھا۔ چاندکا، مجھے اس وقت تمہاری بڑی ضرورت تھی، اچھا ہوا جو تم آ گئیں۔ خیریت تو ہے؟ چاندکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تو خیریت سے ہوں، لیکن وہ کورام کا راجکمار بڑی مشکل میں ہے، ذرا اس کی مدد کرو۔ بات بتاؤ۔ کورام کے کھنڈرات سے ایک مجسمہ برآمد ہوا، اور اسی مجسمہ کے عقب سے ایک اور مجسمہ برآمد ہوا۔ ایک مجسمہ پتھر کا تھا اور دوسرا گوشت پوست کا۔ اس گوشت پوست کے مجسمے کو دیکھ کر ہمارا راجکمار دل ہار بیٹھا۔ تب وہ لڑکی اس کے لیے چھلاوا بن گئی۔ وہ اسے وقفے وقفے سے مختلف جگہوں پر دکھائی دی، لیکن صرف اسی کو۔ اس کے بتانے کے باوجود کوئی اور اسے نہ دیکھ سکا۔ یہ ایک بے حد عجیب بات تھی۔ ہزاروں سال پرانے مجسمے والی لڑکی کس طرح زندہ جاوید ہو سکتی تھی؟ ایک عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ پھر اس کے عیار چچا نے اس صورتحال سے زبردست فائدہ اٹھایا۔ راج گدی کے جائز حقدار کو پاگل ٹھہرا کر خود راجہ بن بیٹھا اور اسے جنگلوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اس راجکمار کی مختصر کہانی۔ کہانی تو میں نے سن لی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ معلوم کرنا کہ وہ مجسمے والی لڑکی کون تھی۔ کیا وہ روح تھی تمہاری طرح؟ کامران نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ چند لمحے انتظار کرو، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔
یہ کہہ کر چاندکا نے آنکھیں بند کر لیں اور زیر لب کچھ بدبدانے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ کامران نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ روح نہیں تھی، چاندکا نے غیر متوقع انکشاف کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ روح نہیں تھی تو سب کو نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ یہ ایک زبردست چکر ہے، چاندکا نے کہا۔ یعنی کوئی سازش؟ ہاں، انتہائی گہری سازش۔ کڑوچ بے حد عیار آدمی ہے۔ پہلے اس نے بڑی ہوشیاری سے سلارا کے باپ کو ختم کیا اور پھر خود اس کو دام میں پھنسا لیا۔ لیکن سلارا کا باپ تو مچان ٹوٹ جانے کی وجہ سے مرا تھا اور خود کڑوچ بھی اسی مچان پر موجود تھا۔ وہ مچان اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی تھی اور کسی کو شبہ نہ ہو اس لیے خود بھی اسی مچان پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مچان کے کمزور حصوں سے واقف تھا، لہذا جب مچان ٹوٹی تو وہ درختوں کی شاخوں سے لٹک گیا اور سلارا کا باپ سیدھا زمین پر گر کر اپنی کمر کی ہڈی توڑوا بیٹھا۔ ارے تم تو تمام باتوں سے واقف ہو، کامران خوش ہوتا ہوا بولا۔ چلو یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن مجسمہ اور لڑکی والی بات گلے سے نہیں اترتی۔ تم کہتی ہو کہ وہ روح نہیں تھی۔ اگر روح نہیں تھی تو کیا وہ انسان تھی؟ میرا جواب اثبات میں ہے، چاندکا نے اپنی زلفوں کو پیچھے چٹکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ گہری نظروں سے کامران کو دیکھنے لگی۔ اس دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں۔ جب میں تمہیں پوری بات بتاؤں گی تو تمہیں فوراً یقین آ جائے گا۔ اب تم کورام جانے کی تیاری کرو اور سلارا کو اس کی راج گدی واپس دلاؤ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کامران نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس تمہیں تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی۔ تمام راستے میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بیچارے سلارا کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کہہ کر چاندکا نے اسے مجسمے والی لڑکی کی کہانی بیان کرنا شروع کی۔ صدیوں پرانے مجسمے کا راز، چچا کڑوچ کی عیاریاں، غرض چاندکا نے وہ سب کچھ بتا دیا جس کی کامران کو ضرورت تھی۔ کامران چچا کڑوچ کے شیطانی ذہن کی کرشمہ سازی سن کر دنگ رہ گیا۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چاندکا کا دور تک پتہ نہ تھا۔ او، یہ خواب تھا؟ کامران نے سلارا کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے سوچا، جو بڑے مزے کی نیند لے رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے نتنوں میں کنوارے بدن کی خوشبو در آئی جو آس پاس کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ تب کامران گہرے گہرے سانس لے کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ چاندکا، تیری ہر ادا نرالی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلارا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کامران کو اپنے نزدیک ہی کچھ سوچتے ہوئے پایا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا کامران؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، چند دنوں تک ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں کورام کا راج پاٹ واپس دلاؤں۔ تم مجھے کورام کا راجہ بناؤ گے؟ تم؟ کامران، تم نے تو ابھی کورام بھی نہیں دیکھا۔ وہاں پہنچنا بھی آسان نہیں۔ چچا کڑوچ کا تختہ الٹنا تو دور کی بات ہے۔ دوست، تم تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ کورام کے لوگ مجھے ہی پاگل کہتے ہیں۔ کیا تم بھی اسی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ سلارا راج گدی کی واپسی کا ذکر سن کر واقعی پریشان ہو گیا۔ سلارا، کامران جو سوچ لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ میں تمہیں تمہاری کھوئی حکومت واپس دلا کر رہوں گا۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غارت گر جس نے تمہاری راتوں کی نیند حرام کر دی تھی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا، سلارا کے لیے تو راج گدی کی واپسی ہی مسئلہ بنی ہوئی تھی کہ اس غارت گر کے متعلق مجدہ جاں فضا نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر کامران کے قدموں میں گرتا ہوا بولا، دیوتا کے لیے کامران، مجھ سے اتنا سنگین مذاق نہ کرو، میں پہلے ہی بہت دکھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ ارے ارے، کامران نے اسے فوراً اپنے قدموں سے اٹھا لیا اور سینے سے لگاتا ہوا بولا، سلارا، کسی کو دکھ دینا میری زندگی کا مسلک نہیں اور جھوٹ بولنا میرا شیوا نہیں۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کا لفظ لفظ صحیح ہے، آنے والا وقت اس بات کی گواہی دے گا۔ لیکن یہ سب کس طرح ممکن ہوگا؟ سلارا کو کسی طرح یقین نہ آتا تھا اور یقین آنے والی بات بھی نہ تھی۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو اور کورام چلنے کی تیاری کرو۔ کامران اسے کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن میں کورام کا راستہ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ مجھے کہاں چھوڑ گئے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے میں راستہ نہ دیکھ سکا، سلارا نے بتایا۔ کوئی بات نہیں، کورام کا راستہ میں جانتا ہوں، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اچانک ہی کامران کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر چڑھایا اور سلارا کی طرف سیدھا کیا۔ کیا کرتے ہو؟ سلارا کہتا ہی رہ گیا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔